السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا نیکسٹ لیکچر۔ علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ اور شعر نمبر 5 آج ہم نے پڑھنا ہے، جس میں شاعر کہتا ہے کہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا ہے بندوں کو خدا سے تو نے۔ پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ غم انگیز، اس کا مطلب ہوتا ہے دکھ سے بھرا ہوا۔ اشک بے تاب، بے چین آنسو، یعنی وہ آنسو جو چھلک جانے کے لیے بے تاب ہوں۔ آسماں گیر، آسمان پر چھا جانے والا۔ نعرہ مستانہ، پرجوش فریاد۔ حسن ادا، اچھے طریقے سے۔ ہم سخن، بات چیت کرنا۔ اب اس بند میں شاعر نے جو شکوہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی زبانی خود ہی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا۔ گویا جب میں نے رب کی بارگاہ میں یہ شکوہ کیا ہے تو اس کے جواب میں کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ آئی آواز، کہ کہیں سے مجھے خاکی کی آواز، کہیں سے مجھے انسان کی آواز آئی ہے، میں نے اس آواز کو سنا ہے، اس شکوے، اس آہ و بکا، اس فریاد اور اس نالے کو سنا ہے، تو غم انگیز ہے افسانہ تیرا۔ کہتا ہے کہ اے انسان، تیرا جو غم ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو دکھوں سے بھرا ہوا ہے، تیری پریشانیاں اور مصیبتیں بالکل واضح ہیں۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، کہ تیرا افسانہ، تیری کہانی، تیری روداد غم سے بھری ہوئی ہے، یعنی تو جو شکوہ کر رہا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی تیرا شکوہ بجا ہے، کیونکہ تم نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان الفاظ کا استعمال کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ واقعی تیرا شکوہ بجا ہے، اور اس میں بے تابی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے جو شکوہ لکھا تو اس میں تمام تر مسلمانوں کے حالات کو بیان کیا اور مسلمانوں کے وہ تمام تر کارنامے جو انہوں نے سر انجام دیے ہمارے اسلاف نے، ان تمام کا تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ گلہ، یہ شکوہ کیا تھا کہ اے اللہ، ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کے برابر ہمیں ریوارڈ نہیں ملا، جیسا کہ ایک شعر بند میں کہا بھی تھا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، انسان کا اللہ سے جو شکوہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہم نے باطل کو مٹایا ہے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہے، تیرے قرآن کو جو ہے وہ سینوں سے لگایا ہے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہے۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی اے اللہ، تو ہم سے یہ گلہ کرتا ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ تو یہاں پہ اقبال کا جو شکوہ ہے وہ بالکل واضح نظر آتا ہے، تو اسی شکوے کا جواب اقبال نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہے۔ تو اس جواب کو کوٹ کرتے ہوئے یہاں پہ پہلا جو شعر ہے اس میں
شاعر کہتا ہے کہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، کہ مجھے آواز آ چکی ہے کہ تو نے شکوہ کیا ہے اور تیرا جو افسانہ ہے وہ غم انگیز ہے۔ اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ پیمانہ ایک اکائی ہے، جیسے ہم اسکیل وغیرہ کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں، تو اشک بیتاب یعنی ایسے اشک، ایسے آنسو جو بیتاب ہوں، بے قرار ہوں کہ کب وہ آنکھوں سے چھلک پڑیں۔ اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ لبریز کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، یعنی تیری آنکھوں میں غم کی وجہ سے ایسے اشک ہیں جو چھلک جانے کو بیتاب ہیں، جو آنسو آنکھوں سے گرنے کو بیتاب ہیں، یعنی تیرا افسانہ غم سے بھرا ہوا ہے، اور اس غم سے بھرنے کی وجہ سے تیری جو آواز ہے اس میں رقت ہے، اس میں سوز و گداز ہے، اور تیری آنکھوں سے جو آنسو بہہ رہے ہیں، وہ جو اشک ہیں، ان میں بیتابی کی کیفیت دیکھی جا سکتی ہے۔ اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا۔ کہتے ہیں کہ آسمان بھی جب تیرے اس شکوے کو سنتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی رو رہا ہے۔ آسمان گیر، آسمان پر چھا گیا ہے تیرا افسانہ، تیری روداد، تیری کہانی پورے آسمان پر چھا گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نعرہ مستانہ، کہ ایک مستانے، ایک دیوانے کی جو صدا ہے، اس نے یہ اثر کیا ہے کہ جو تمام تر مخلوقات باقی ہیں وہ بھی حیران و پریشان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آسمان پر اثر ہوا ہے کہ آسمان پر یہ چھا گیا ہے، آسمان کی تمام مخلوقات بھی اس کے بارے میں حیرت کا اظہار کر رہی ہیں۔ آسمان گیر ہوا، آسمان پہ چھا گیا نعرہ مستانہ تیرا، وہ صدا، وہ شکوہ، وہ نعرہ جو ایک مستانہ نما شخص نے لگایا ہے، ایک نیم پاگل نما انسان نے لگایا ہے۔ پاگل ہم اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوش و حواس میں رہنے والا ہو، جو عقل و خرد رکھنے والا ہو، وہ عمومی طور پہ رب سے شکوہ نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ ہم اس کو پازیٹیو سینس میں لیں گے تو آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کہ تیرے اس نعرہ مستانہ کو سن کر آسمان بھی جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے، اور آسمان پر یہ سارا کا سارا نعرہ چھا گیا ہے۔ کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ بہت سے آج سے پہلے بھی لوگ آئے، ہر ایک نے رب سے اپنے انداز میں بات کی، لیکن اے اقبال یہاں پہ تو نے جو رب سے شکوہ کیا ہے تو اتنے بہترین اور اتنے احسن انداز میں کیا ہے۔ کس قدر شوخ زباں ہے، کہ تیری زبان میں کس قدر شوخی ہے، اور تیری زبان میں کس قدر بناوٹ ہے کہ دل دیوانہ تیرا۔ یعنی جب میں نے اس شکوے کو سنا ہے تو میرا دل تیرے لیے دیوانہ ہو گیا ہے، میرا دل تیرے لیے بیتاب ہو گیا ہے، اور مجھے تیرے یہ شکوے کا انداز بہت پسند آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ نہیں، شکر شکوے کو کیا، اس شکوے کو شکر بنا دیا، شکر مراد میٹھا۔ دیکھیں اس شکوے کو، دیکھیں اگر کوئی مخلوق کا کوئی شخص دوسرے سے شکوہ کرتا ہے، کوئی گلہ کرتا ہے، تو اس سے تلخی واضح ہوتی ہے، یعنی شکوہ نام ہی ناراضی کا اظہار ہے۔ لیکن شاعر یہ کہتے ہیں کہ شکوہ تو نے اپنے رب سے کیا ہے، لیکن اے اقبال تیرا شکوہ کرنے کا انداز اتنا حسین اور جاگزیں ہے، اتنا دل پر لگنے والا ہے کہ گویا شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے۔
تو نے بہترین انداز سے، حسن ادا، بہترین انداز سے اس شکوے کو اختیار کر کے، اس شکوے کو بول کر تو نے اس شکوے کو بھی شکر بنا دیا ہے۔ حالانکہ شکوے میں تلخی ہوتی ہے، لیکن اس کے احسن انداز کی وجہ سے تو نے اس شکوے کو شکر بنا دیا ہے اور ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ یعنی انسان جو غافل ہو چکا تھا، انسان جو اپنے رب کو بھول چکا تھا، اس کا خالق سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، تو ایسے حالات میں اگر وہ رب سے کوئی شکوہ نہیں کرتا تھا تو رب کی عبادت بھی نہیں کرتا تھا، یعنی دونوں لحاظ سے وہ رب کو یکسر بھول چکا تھا۔ تو ایسے حالات میں اقبال نے شکوہ کیا اور اس شکوے کے ذریعے سے وہ ٹوٹا ہوا رشتہ جو بنی نوع انسان کا اپنے خالق سے تھا، اس رشتے کو دوبارہ سے جوڑ دیا۔ تو اس وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ ہم سخن کر دیا ہے، باہم گفتگو کرنا، ہم سخن، باہم گفتگو کرنا، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، کہ وہ انسان جو بھولے بھٹکے تھے ان سب کو ہم سخن کر دیا، کس سے؟ خدا سے۔ ان سب کو خدا سے ہم کلام کرنے والا بنا دیا۔ اب وہ اپنے خالق سے بات کر سکتے ہیں، اب وہ اپنے خالق سے شکوہ کر سکتے ہیں، اب وہ اپنے خالق کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس شکوے کے ذریعے تو نے وہ تلخی مٹا دی ہے۔ ایک عمومی سی بات ہے کہ اگر ہم کسی دوست سے ہماری ناراضی ہو جاتی ہے، پھر ہم اس دوست کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اس سے شکوہ کریں کہ یار تمہاری اس بات کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو وہ سوری کرے گا، ایکسکیوز کرے گا، اور اس کے بعد جو دوستی ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح انسان بھی اپنے رب سے یکسر غافل ہو چکا تھا۔ تو ایسے حالات میں اقبال نے اپنے رب سے شکوہ کیا، تو اس شکوے کے کرنے کے بعد رب کی طرف سے ان تمام باتوں کا جواب آ گیا کہ بھائی تم پہلے اپنے کارناموں کی بات کرتے ہو، تم اپنے آپ کو تو دیکھو کہ تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کل کا سوچ رہے ہو کہ کل کیا دیکھا جائے گا۔ تو جب یہ جواب آ چکا تو اس کے بعد انسان کا اپنے خالق سے دوبارہ سے رشتہ بحال ہو گیا۔ تو گویا ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ تو اس طرح اس شعر کی تشریح مکمل ہوئی۔